بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری سال دوم میں ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اب تک ہم سورہ بقرہ کے 16 رکوع کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کے 70ویں رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے، ان پر کیا کیا انعامات کیے اور کیا کیا ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ تفصیل سے پڑھنے کے بعد اب وہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے تھے جو احکامات دین کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جاتے تھے مسلمانوں کے لیے، وہ احکامات جو ہیں آزمائش بھی ہوتے تھے، کھلے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے، حق اور سچ میں فرق کرنے کے لیے کہ کون نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور کون نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت میں ہے۔ اس رکوع کے اندر بھی ایسی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، کچھ ایسے احکامات بھی ہیں جو اسلامی اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو پہلے ہم 70ویں رکوع کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ فرمایا سَيَقُولُ عَنْ قریب بے وقوف لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مَا وَلَّاهُمْ کس چیز نے پھیر دیا۔ کچھ لوگ بے وقوف ہیں، مسلمانوں سے کہیں گے تمہیں کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلاتہم ان کے قبلہ سے، کانوا علیہا جس پر کہ وہ پہلے تھے۔ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہے، جب قبلہ مبارک جو ہے وہ تبدیل کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو آپ نے دوران نماز ہی قبلہ کو جو ہے نا تبدیل کر لیا۔ تو جب تبدیل کر لیا تو یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا مسلمانوں سے کہ تمہیں کس چیز نے جو ہے نا اس چیز پہ مجبور کر دیا کہ تم اپنے پہلے قبلے کو چھوڑ دو اور دوسرے قبلے کی طرف رخ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ وَسَيَقُولُ ان قریب یہ کہیں گے السُّفَہاء جو بے وقوف لوگ ہیں۔ تو جو لوگوں کا یہ معاملہ تھا وہ یہ سوچتے تھے کہ چونکہ پہلے قبلے کی طرف منہ کرنا اگر اب غلط ہو گیا ہے اور دوسرے قبلے کی طرف منہ کرنا ٹھیک ہو گیا ہے یا رخ کرنا ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ جتنی نمازیں پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں یا تو وہ غلط ہے، یا اب جتنی نمازیں اس قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھو گے وہ غلط ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دے للہ المشرق اللہ کے لیے ہی ہے مشرق، والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یہدی من یشاء اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ دکھا دیتا ہے، الی صراط مستقیم صراط مستقیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی راہ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اللہ نے فرمایا اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتا وسطا ایک درمیانی امت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر۔ میں کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور وَيَكُونَ اور ہو جائے اب رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ۔ تمہیں درمیانی امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہو جائے۔ وما جعلنا القبلۃ اور پہلے قبلہ پر جس پر آپ تھے اسے
ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ جان لے کون رسول کی پیروی کرتا ہے. وما جعلنا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے القبلۃ قبلہ کو، یعنی ہم نے پہلے قبلہ کو اسی لیے بنایا تھا کنتا علیہ تم پر کہ لنعلم تاکہ ہم جان لیں کہ من یتبع الرسول کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ممن ینقلب اور کون رسول کی پیروی سے پھر جاتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، علی عقبیہ اپنے پاؤں پر پھر جاتا ہے. تو یہ آزمائش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ دوران نماز ایک ایسا حکم، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے آزمائش تھی تاکہ میں کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کروں، میرے رسول کی آواز میں کون لبیک کہتے ہوئے اس حکم کو پورا کر لیتا ہے اور کون اس حکم کو نہیں مانتا. وَإِنْ كَانَتْ فرمایا کہ یہ جو معاملہ تھا لَكَبِيرَةً، یہ بہت بڑا معاملہ تھا کہ دوران نمازی رخ نماز کا چینج کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا، ایک بھاری بھرکم کام تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ راہ دکھا دیتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، ان کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا. ان کے لیے ایک چھوٹا سا کام تھا کہ جو نبی کہتا ہے وہی حق ہے، وہی دین ہے، وہی سچائی ہے. جو نبی کہتا جاتا ہے تم مانتے جاؤ، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جن کو ہدایت مل جاتی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے نہیں ہٹتے اور اسی کو حق سمجھتے ہیں. آگے فرمایا وما كان اللہ ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے شفقت کرنے والا ہے اور مہربان ہے. قد نرا، بے شک ہم نے دیکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی ادا کو بیان فرما رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز میں بار بار آسمان کی طرف جو دیکھتے تھے اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے، جو نماز کا رخ ہے، بندگی کا جو محور ہے، وہ بیت اللہ شریف ہی ہونا چاہیے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا. ایک بات دوسرا، وہ زمین پر پہلا گھر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو عبادت کا محور اور مرکز ہے وہ بیت اللہ شریف ہی ہو، وہ مسجد حرام ہی ہو. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد نرا، تحقیق ہم نے دیکھ لیا، تقلب وجہک، آپ کا چہرہ مبارک پھیرنا، آپ کا چہرہ مبارک اٹھانا، فی السماء آسمان کی طرف. فلنولینک، بس ہم نے اسی قبلہ کی طرف تمہیں پھیر دیا. فلنولینک، بس ہم نے آپ کو پھیر دیا قبلۃ ترضاھا، اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے تھے، ہم نے اسی کی طرف آپ کو پھیر دیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور تم اپنے چہرہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. حیثما کنتم، اب جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف پھیر دو، اسی طرف پھیر دو. تم نے آسمان کی طرف دیکھا، ہم نے آپ کی خواہشات کو پسند کیا، جو آپ چاہتے تھے ہم نے اسی طرف آپ کے قبلے، آپ کے چہرہ مبارک کو پھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرو اور نمازیں پڑھتے رہو. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، لَيَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ یہ بات آلریڈی جانتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تورات ان پر نازل کی گئی، اس کے اندر یہ تمام تعلیمات اور احکامات بیان کی گئی. اور قرآن مجید سے پہلے انجیل نازل کی گئی، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے احکامات کو بیان کیا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی ہے
وہ اس ساری سچویشن کو، ان سارے معاملات کو جانتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس، اگر تم لاؤ الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جن کو کتاب عطا کی گئی، بالکل آیا کوئی نشانی، اگر تم اہل کتاب کے پاس نشانیاں لے کر آؤ، بالکل آیا تمام نشانیاں جو بھی کچھ ان پر بیان کی گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں، ما تابعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ ساری نشانیاں بھی آپ لے کر آئیں، وہ آپ کے قبلہ کی طرف منہ نہیں کریں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تو پیروی کرے گا أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی، مِنْ بَعْدِ اس کے بعد ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، تو پھر آپ ظالمین میں سے ہوں گے۔ الذین، اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ وہ اس بات کو جانتے ہیں، تحویل قبلہ والی بات کو، کس طرح؟ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو ہر شخص جانتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا جتنے اچھے طریقے سے اپنی اولاد کو جانتے ہیں اتنا ہی وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر نازل کیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَا يَكْتُمُونَ، اس کے باوجود بھی وہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نازل کر دیا ہے، تم اس میں شک کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ عزیز طلبہ، ہم نے سورہ بقرہ کے 70ویں رکوع کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں یا احکامات بیان کی ہیں۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے تحویل قبلہ کا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہود نے اعتراض کیا تحویل قبلہ پر، تحویل قبلہ پر یہود کا اعتراض۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ بھئی اگر تم نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ پہلے اس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اب یا تو وہ پہلے والے قبلہ ٹھیک تھا اور اس طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی وہ ٹھیک تھیں، اب اگر تبدیل ہو گیا تو اس کا مطلب اب وہ نمازیں غلط ہو گئی ہیں یا وہ نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح اب دونوں میں سے ایک قبلہ ٹھیک ہوگا نا۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ اب جس طرف تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو یا پھر یہ قبلہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی وہ ٹھیک ہیں یا اس طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی وہ ٹھیک ہیں۔ یہ یہود کا اعتراض تھا، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب بھی دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوقوف ہیں یہ لوگ جو مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں قبلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا. تو کوئی چیز نہیں تھی سوائے اللہ رسول کے حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنے اس فعل کو انجام دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب ان کو یہ جواب دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. آپ فرما دیں کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہے. آپ جس طرف بھی چہرہ کرتے ہیں اسی طرف آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آتا ہے. ان کو یہ جواب دیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو اللہ نہیں ہے اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو اللہ نہیں، اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور ایک عقلی دلیل یہ بھی کہ وَقُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیں کہ آپ جس طرف بھی چہرہ کرتے ہیں تمام جہتیں جو ہیں، سمتیں جو ہیں، یہ تو اللہ ہی کے لیے ہیں. جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں اسی طرف ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف ہر جگہ پر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تحویل قبلہ کا حکم. پہلے ان کے اعتراض کا جواب دیا اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم رجب میں یا شعبان میں، دونوں روایتیں پائی جاتی ہیں. 2 ہجری میں نازل ہوا اور یہ ظہر کی نماز تھی. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے. ابھی آپ نے 2 رکعت ہی نماز ادا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام آپ قبلہ کو کیا کر لیں، تبدیل کر لیں. جو جہت، جو رخ آپ کو پسند ہے آپ اپنی پسند کے مطابق اس رخ کو تبدیل کر لیں. اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے. اور اب تم جہاں پر بھی نماز پڑھو اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکے کہ کون نبی کا حکم مانتا ہے اور کون نبی کا حکم نہیں مانتا. تو اس رکوع کے اندر یہ ایک مشہور واقعہ تھا تحویل قبلہ کا، قبلہ کے تبدیل کرنے کا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس رکوع کے شارٹ کوسچن آپ جانتے ہیں ہم کتاب کے آخر سے کرتے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ وہیں سے بنتے ہیں، آپ کے بورڈ کے پیپر بھی وہیں سے ہوتے ہیں. تو خوب اچھے سے آپ نے تیاری کرنی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.